أنه يجامع الوجوب بالغير والامتناع بالغير إلا أن يقال سلب الضرورة الناشئة عن الذات الناشئة عنها بأن يجعل السلب محمول سالبة المحمول، لكن الخارج عن الحصر العقلي هو السلب البسيط. اچھا مولانا خبر لگا باری کا بندیدہ لگتا سے توجہ بخ کوین والا وہ کوئی گیا خواہ. اصل میں یہ بات فرمائی شارع نے کہ ماتن نے واجب کے اندر فرمایا کہ لا يقبل العدم لذاته، تو ممکن کے اندر بھی فرمایا کہ وہ هو الممکن لذاته. تو ماتن نے دونوں جگہ لذاته کی قید لگا دی. تو شارع نے فرمایا کہ واجب لذاته، واجب کے ساتھ لذاته کی قید لگانا تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ واجب بالغیر بھی ہوتا ہے واجب، تو لہذا لذاتی کی قید لگا کر ماتن نے گویا کہ واجب بالغیر کو نکال دیا، قید احترازی ہو گیا، واجب بالغیر کو. لیکن میاں وہ ممکن کے ساتھ لذاتی ہی کی قید ممکن تو لغیری ہی نہیں ہوتا کہ لذاتی ہی کی وجہ سے اس کو نکالتے ہو. تو پھر لذاتی ہی کی قید کے شارع نے دو وجہ بتائی. ایک تو بل هو رعایت للمقابلہ، دیکھا کہ چونکہ ممکن کا مقابلہ ہے کس سے؟ واجب سے، تو واجب میں لذاتی کی قید لگا دی تو ممکن میں بھی لگا دی یار کہ دونوں متقابلین کی شکلیں ایک جیسی ہو جائیں. احترازی قید نہیں ہے ممکن میں، لذاتی ہی احترازی قید نہیں ہے، بلکہ کس لیے لگا دی؟ ہاں دونوں متقابلین ہیں، قسیمین ہیں، تو چلو ایک میں لذاتی ہی ہے تو دوسرے میں بھی لگا دیں. ایک تو وجہ یہ بتائی. دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ اظہاراً لکون الامکان مقتضی الذات، یہ لذاتی ہی کی قید ممکن کے ساتھ اس لیے لگا دی کہ یہ پتہ لگ جائے کہ میاں یہ امکان ہے نا، یہ ذات کا تقاضا ہے. امکان ممکن کی ذات کا تقاضا ہے، لذاتی ہی سے یہ فائدہ نکلے گا، یعنی بیان فائدے کے لیے ہے یہ قید، احتراز کے لیے نہیں ہے. لیکن ایک جدید فائدہ دینا چاہتے ہیں اس قید سے کہ میاں یہ امکان ہے نا ممکن میں، یہ ممکن کی ذات کا تقاضا ہے. سمجھے ہو؟ یہ زاہد ہروی فرماتے ہیں عجیب بات ہے، ممکن میں جو امکان ہے یہ ممکن کی ذات کا تقاضا ہے. یہ اگر اپنے حقیقی معنی میں لیا جائے تو بات غلط ہے. ہاں مجاز پر محمول کیا جائے، مسامحت کی جائے تو ٹھیک ہے. ممکن میں جو امکان ہے یہ کہنا کہ یہ امکان ممکن کی ذات کا تقاضا ہے، یہ تو بات غلط ہے. کہ امکان کو ذرا سمجھو تو صحیح کہ امکان ہے کیا چیز، پھر تم کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ذات کا تقاضا ہو سکتا ہے. امکان نام ہے سلب الضرورت کا، سلب کا نام ہے سلب، تو سلب ممکن کی ذات کا تقاضا.
سمجھ میں آ گئی یہ سلب الضرورت الناشیتی، سلب الضرورت الناشیت عن الذات، جو ضرورت ذات سے ناشی ہے اسی ضرورت کا سلب امکان ہے. سلب الضرورت ہے نا. اگر سلب الضرورت عن الجانبین ہے تو امکان عام، امکان خاص. اگر سلب الضرورت عن جانب واحد ہے تو امکان عام. تو میاں سلب الضرورت ہے، سلب تو سلب ذات کا تقاضا، سلب ذات کا تقاضا ہو تو پھر تو یہ ذات ہو ہی نہ کبھی کہیں. اس ممکن کی ذات کا تو کہیں وجود ہی پتہ ہی نہ لگے کہ یہ کدھر ہے اگر یہ اس کے ذات کا تقاضا ہے. سلب بمانا عدم محض، تو عدم محض اگر ذات کا تقاضا ہے تو پھر یہ ذات کدھر ہوگی؟ میر زائد کی بات کو سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں یار یہ میر سید شریف بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ اس بات میں یہ میر سید نے، بڑے باریک بین آدمی ہیں وہ بھی، لیکن یہ بات جو میر سید نے کہی ہے رحمہ اللہ تعالی، تو یہ انہوں نے مسامحتاً کہی ہے. یہ جو باریک بینی ہے نا، اس سے چشم پوشی کر کے کہا کیا طالب علموں کا مغز خراب کروں گا، یہ بات سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، آسان سی بات کروں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ اعتراض میر زاہد نے کر دیا اس کے اوپر، اس دوسری وجہ کے اوپر. ہاں ترجمہ کرو میاں. فیہ مسامحۃ، یہ جو اظہار کی بات کہی ہے نا کہ لذاتی ہی سے یہ اظہار ہو جائے گا کہ میاں ممکن کے اندر جو امکان ہے یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے. یہ جو امکان کو ذات کا تقاضا کہنا، اس میں مسامحت، اس میں چشم پوشی ہے. جو باریک بات تھی اس سے انہوں نے صرف نظر کیا اور آسان بات کی طرف، ظاہر بات کی طرف چلے گئے. سمجھ آئیے؟ وجہ یہ مسامحت کی کہ لأن الامکان، دیکھو میاں، سلب الضرورت الناشیت عن الذات، امکان نام ہے کس کا؟ سلب الضرورت. سلب الضرورت سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس سلب کا نام جو ضرورت ذات سے ناشی ہے، جو ضرورت ذات سے ناشی ہے، پیدا ہے، ظاہر ہے، اس ضرورت کے سلب کا نام کیا ہے؟ تو یہ ذات کا تقاضا ہے. آئی سمجھ میں؟ لا سلب الضرورت الناشی عنہا. سمجھ آئیے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ سلب جو ناشی عن الذات ہے، وہ سلب جو ناشی عن الذات ہے اس کا نام ہے امکان. اگر سلب جو ناشی عن الذات ہے اس کا نام ہو امکان
تو پھر بات اور یہاں ناشی یعنی ذات کون ہے؟ ضرورت، اس کے سلب کا نام ہے امکان. ایسا نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ ضرورت کا جو سلب ہے نا وہ سلب ناشی یعنی ذات ہے تو اس کا نام ہے امکان، اس کا نام امکان نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ سلب ناشی عن الذات، سلب ناشی عن الذات ہو جائے تو بیڑا ہی غرق ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، اب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو میاں، جو ضرورت ذات کا تقاضا ناشی یعنی ذات، اس کے سلب کا نام ہے امکان. سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں میاں یہ جو امکان ہے یہ امکان واجب بالغیر ممتنع بالغیر کے ساتھ جمع ہو جاتا. چیز باعتبار ذات ممکن ہے لیکن امتناع آ گیا غیر سے تو امکان اس کے ساتھ جمع ہو گیا. تو سلب الضرورت الناشیۃ عن الذات تو متحقق ہو گیا. سلب سمجھ آئیے، لیکن وہاں سے امتناع جو آ گیا یعنی ضرورت العدم. امتناع کسے کہتے ہیں؟ ضرورت العدم، کہ عدم اس کا واجب ہے، عدم اس کا ضروری ہے، وہ غیر سے آیا نا. تو باعتبار ذات یہ چیز ممکن ہے، باعتبار ذات ضرورت کا سلب ہے، لیکن وہاں سے جو ضرورت عدم آیا ہے وہ غیر سے آ گیا. تو جہتین بدل گئی نا. باعتبار ذات سلب الضرورت ہے اور باعتبار غیر وجود الضرورت ہے. ضرورت العدم ممتنع میں اور ضرورت الوجود واجب ہے. تو دیکھو یہ امکان جو ہے یہ جمع ہو گیا واجب بالغیر اور ممتنع بالغیر کے ساتھ کہ نہیں؟ جمع نہیں ہوا؟ ہو گیا. لیکن اگر تم امکان نام رکھ دو کس کا؟ اس سلب کا جو سلب ناشی عن الذات ہو. اب بتاؤ، اب جمع کرو اس کو. اب ممتنع بالغیر یا واجب بالغیر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ وہ تو میاں سلب ذات کا تقاضا ہے، ناشی عن الذات ہے وہ سلب. سمجھ میں آئیے؟ تو جب سلب ناشی عن الذات ہو جائے تو اب اس میں غیر کی وجہ سے ضرورت آ سکتی ہے، اس کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہی تو دلیل ہے کہ سلب الضرورت الناشیۃ عن الذات کا نام ہے امکان، اور ایسے سلب الضرورت کا نام نہیں ہے ایسے سلب الضرورت کا جو سلب ناشی عن الذات، ورنہ پھر جمع نہیں ہوتا. سمجھے ہو شیخانو؟ بات تھوڑی سی باریک ہے. غوث بابا کو کشف پوشو انشاءاللہ. ہاں کھڑے ہو تو سوچو پوشوی پوشو کوئی نشو مطلب دا. دیکھو میاں، ضرورت ہو ذات کا تقاضا، ضرورت بمانا وجوب،
ضرورت الوجود بمعنی وجوب، ضرورت ہے ذات کا تقاضا، اس کے اوپر سلب لے آؤ تو دیکھو الضرورت الناشیہ عن الذات یہ مقید ہے کہ نہیں ہے؟ مقید ہے، اس کے اوپر سلب داخل کرو تو سلب الضرورت الناشیۃ عن الذات، ایسی ضرورت جو ناشی عن الذات ہے اس کا سلب، اس کا نام ہے امکان۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں سمجھو؟ ضرورت ناشی عن الذات، فرض کرو وجوب، اگر ضرورت الوجود ہے تو وجوب ہو گیا، اگر ضرورت العدم ہے تو امتناع ہو گیا۔ تو یہ جو وجوب یا امتناع ہے یہ ناشی عن الذات ہے، ضرورت ناشی عن الذات، اس کے اوپر سلب کرو تو نہ امتناع رہا نہ وجوب رہا، تو ممکن رہ گیا نا؟ نہیں سمجھو؟ یہ ہے امکان۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میاں یہ سلب ضرورت ناشی عن الذات نہیں ہے، پہلی میں ضرورت ناشی عن الذات تھی، سلب ناشی عن الذات ہے، سلب الضرورت میں جو یہ سلب ہے نا یہ ناشی عن الذات ہے، تو سلب اگر ناشی عن الذات ہو جائے، اب اس کو جمع کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھو؟ پوشوے کا نا عمران؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ فرماتے ہیں میر زاہد کہ بھائی یہ کلام میر سید کی اگر مسامحت پر ہم محمول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہنا کہ امکان تقاضا ذات ہے، یہ تقاضا ذات تو ہو نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ تو تقاضا ذات بنا دو تو کام خراب ہو جائے۔ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ فی مسامحۃ لأن الامکان سلب الضرورت الناشیۃ عن الذات، ضرورت ناشی عن الذات ہے تو اس ضرورت کے اوپر سلب داخل کرو تو اس سلب کا نام ہے امکان، سلب الضرورت کا نام ہے امکان۔ لا سلب الضرورت الناشی عنہا، اس ناشی کو لے جاؤ اور سلب کے لیے صفت بنا دو، وہ سلب جو ناشی عن الذات ہے اس کا نام امکان نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ اگر سلب جو ناشی عن الذات ہے اس کا نام امکان رکھتے ہو تو یہ تو میاں جمع ہو جائے گا ممتنع اور واجب کے ساتھ، نہیں، وہ تو سلب ناشی عن الذات ہو گیا، تو وہ ممتنع یا ممکن کے ساتھ جمع ہوتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں دیکھو ضرورتا، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ سلب الضرورت الناشیۃ عن الذات کا نام تو امکان ہے، لیکن السلب الناشی عن الذات اس کا نام امکان نہیں ہے، کہ بدیہی بات ہے، میر زاہد کے نزدیک یہ بدیہی ہے۔ ضرورتا کہتے ہیں بدیہی بات ہے میاں کہ انہ یجامع الوجوب بالغیر والامتناع بالغیر، کہ یہ امکان تو جمع ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ واجب بالغیر او ممتنع بالغیر کے ساتھ۔ تو جب جمع تو اس صورت میں ہوگا کہ سلب الضرورت الناشیۃ عن الذات کا نام ہو، اور اگر السلب الناشی عن الذات ہو تو پھر جمع ہو گیا۔ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، الا ان یقال بند، یہ جو لفظ لیا ہے نا الا ان یقال، یہ
فرماتے ہیں کہ ایک ضعیف سی تعویل بھی کی جا سکتی ہے، ضعیف سی تعویل بھی کی جا سکتی ہے۔ کہ میاں چلو ٹھیک ہے یار، جو ضرورت ذات سے ناشی ہے اس کے سلب کا نام ہے امکان، لیکن میں کہتا ہوں وہ سلب بھی تو ناشی عن الذات ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ناشی عن الذات، اس کے سلب کا نام کیا ہے؟ امکان۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ ضرورت بھی ناشی عن الذات ہے تو اس کا سلب بھی ناشی عن الذات ہے، اس کا سلب بھی۔ لمبے راستے سے آ جاؤ کہ الضرورت الناشیۃ عن الذات، اس کا سلب کیا ہے؟ امکان۔ تو یہ سلب بھی تو الناشی عن الذات ہے۔ تو میر سید نے اس لیے کہہ دی، سمجھ میں آئیے؟ کہتے ہیں یہ ایک کہ اگر سلب کو بھی ناشی عن الذات قرار دے دو تو پھر یہ تعویل میر سید کے کلام کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن کہتے ہیں الا یقال سے نقل کیا نا، ذوف کی طرف اشارہ کیا کہ ہے معاملہ رقیق، ہے معاملہ رقیق۔ دیکھو سلب کو اگر ناشی عن الذات قرار دیتے ہو تو میاں پڑھ چکے ہیں کہ سلب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سلب بسیط اور ایک ہے سلب محمولی، سلب ثابت۔ یہاں پر پھر یہ سلب بسیط نہیں رہے گا، یہ سلب محمولی ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو معدولۃ المحمول میں سلب ہے تو اس کو تو سلب ثابت کہتے ہیں نا، وہ سلب لینا پڑے گا، کیونکہ سلب بسیط جو ہے یہ ناشی عن الذات نہیں ہوگا۔ سلب بسیط تو عدم محض ہے، تو اگر سلب کو تم ناشی عن الذات قرار دیتے ہو تو سلب کو تبدیل کرنا پڑے گا، سلب بسیط نہیں رہے گا، کیونکہ سلب بسیط کیا چیز ہے؟ عدم محض، وہ بھی ذات کا تقاضا، کسی ذات کا تقاضا ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو سلب کو تبدیل کرنا پڑے گا، کون سے سلب میں؟ سلب ثابت میں، وہ سلب جس کے لیے من وجہ تحقق ہو، سلب متحقق۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ذات کا تقاضا ہو، کیونکہ اس کا تحقق ہے، سلب کا تحقق۔ تو جب تحقق ہے کسی چیز کا تو وہ ذات کا تقاضا بھی وہ بن سکتا ہے، اور جس کا تحقق ہی نہیں ہو، بے وجہ من الوجود، جس کا تحقق ہی نہیں ہے، عدم محض ہے، وہ تو ذات کا تقاضا نہیں ہو سکتا، تو سلب بسیط ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں اگر یہ جواب دیتے ہو کہ چلو میاں وہ ضرورت بھی ناشی عن الذات ہے، اس کے اوپر سلب داخل ہو گیا تو اس کا نام امکان ہے، تو یہ سلب بھی تو ناشی عن الذات ہے۔ اگر یہ جواب دیتے ہو تو اس میں یہ خرابی ہے کہ یہ جو سلب آپ ناشی عن الذات قرار دیتے ہیں یہ سلب بسیط نہیں ہوگا، یہ پھر کون سا سلب ہوگا؟ سلب ثابت ہوگا، سلب محمولی ہوگا، کیونکہ اس کا تو تحقق ہے، من وجہ اس کا تحقق ہے،
تو پھر وہ ذات کا تقاضا بن سکتا ہے، لیکن اگر سلب بسیط کرو تو پھر وہ تو عدم محض ہے، وہ تو لا شیء محض ہے، تو لا شیء محض ذات کا تقاضا ہو سکتا ہے، سمجھے ہو؟ کہتے ہیں اگر یہ تعویل کرتے ہو الا یقال والا جواب دیتے ہو تو پھر اس میں یہ خرابی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یہ خرابی در خرابی ہے، خرابی ایک تو یہ خرابی کہ سلب کو بساطت سے چینج کرنا پڑے گا، سلب محقق لینا پڑے گا، اس سے پھر ایک اور خرابی لازم آ جائے گی، اگر سلب آپ نے سلب بسیط نہ لیا، امکان نام ہے سلب بسیط کا، جو سلب داخل ہے نا اس پر ضرورت کے اوپر، وہ اگر آپ سلب محقق لیتے ہیں تو گیا معاملہ سارا خراب ہو گیا، وہ مناطق کا سارا تنستہ تم نے شیخ چلی والا سب برباد کر دیا۔ وہ کیسے کہ دیکھو سب مناطق کا اتفاق ہے کہ مواد 3 ہے، وجوب، امتناع، امکان۔ وجوب کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت الوجود، ضرورت الوجود کہ اس کا وجود ضروری ہے یعنی واجب ہے۔ امتناع کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت العدم کہ اس کا عدم ضروری ہے یعنی واجب ہے۔ تو امکان کس کو کہتے ہیں؟ سلب الضرورت۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی نا، تو میاں یہ 3 قسموں میں حصر تو اس وقت صحیح ہے کہ اگر امکان میں جو سلب ہے وہ سلب بسیط ہو، وہ سلب محمولی نہ ہو، سلب بسیط ہو، کہ دیکھو اگر امکان کے اندر جو سلب لیتے ہو تم وہ اگر سلب متحقق ہے تو ایک شق باقی رہ گئی ہے، کیا کہ جہاں سلب بسیط ہوگا کسی چیز کا اس کا نام کیا رکھو گے؟ چوتھی قسم نکل آئی نا، تو 3 مواد میں حصر صحیح ہو گیا۔ تو یہ خرابی کدھر سے لازم آ گئی کہ تم نے سلب بسیط نہیں لیا، سلب محقق لیا امکان میں، تو یہ تو تم نے مناطق کا سارا ترستہ ختم کر دیا۔ وہ تو اس پر اجماع کرتے ہیں کہ مواد 3 ہے اور 3 میں منحصر ہے، مواد 3 میں منحصر ہے، تو حصر تو اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب امکان میں جو سلب ہے وہ سلب بسیط ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں خرابی در خرابی لازم آ جائے گی، اگر اللہ یقال والے تعویل کرتے ہو تو خرابی در خرابی ہے۔ اس لیے بس بات وہی کرنی پڑے گی، سمجھ میں آئیے کہ میاں میر سید نے جو بات کی ہے وہ مسامحت کرو، ورنہ اصل میں امکان ذات کا تقاضا نہیں ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں الا یقالا سلب الضرورت الناشیۃ عن الذات ناش عنہا، کہ وہ جو ضرورت ناشیہ عن الذات ہے نا اس کا جو سلب ہے نا وہ بھی ناش عنہا، وہ بھی ناش عن الذات ہے۔ یہ اگر کہا جائے کہ میاں اس طریقے سے تو پھر میر سید کی بات ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ سلب بھی تو ناشی عن الذات ہے، تو ذات کا تقاضا ہو گیا نا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب کہتے ہیں اس کے لیے پرتک بنانا پڑے، سمجھ میں آئیے؟ کیونکہ سلب بسیط لیتے ہو تو وہ تو ناشی عن الذات نہیں ہے، وہ تو ناشی محض ہے۔
وہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر کیا کریں گے؟ پرتوگ ایسا بنائیں گے کہ اس سلب سے مراد سلب محمولی لیں گے، پھر ناشیان ذات ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں بِأَن يُجْعَلَ السَّلْبُ محمول سالبۃ المحمول، کہ اس سلب کو کیا بنایا جائے؟ جو ناشیان ذات ہے سلب، یہ کون سا سلب ہوگا؟ جو سالبۃ المحمول کا وہ سلب ہے، تو اس کو سلب متحقق کہتے ہیں. اس کا تحقق ہے من وجہن، تو جب اس کا تحقق ہے تو وہ تقاضا ذات ہو سکتا ہے، لیکن لا شے محض تو تقاضا ذات نہیں ہو سکتا. تو یہ پرتوگ بنانا پڑے گا اس کے لیے، ہاں، کہ سلب کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن کہتے ہیں چینج بھی کر لو گے تو پرتوگ پھر بھی پھٹا ہوا ہے، پھر بھی کام نہیں بنتا. کیوں؟ کہ لیکن الخارج عن الحصر العقلی هو السلب البسیط، کہ میاں یہ جو 3 مواد میں حصر عقلی ہے، اس حصر عقلی سے مستنبت چیز کیا ہے؟ کہ یہ سلب امکان میں سلب بسیط ہے. یہ مستنبت ہے کس سے؟ حصر سے. تو یوں، کیونکہ تم اگر اس کو سلب محمولی بنا لو گے تو مواد کا حصر 3 میں صحیح نہیں ہے، پھر چوتھی قسم نکل آتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لیکن الخارجہ، ہاں، لیکن المستنبت عن الحصر العقلی، ہاں، جو مستنبت ہے حصر عقلی سے وہ کیا چیز ہے؟ وہ سلب البسیط، وہ سلب بسیط ہے، سلب محمولی نہیں ہے. سلب محمولی لے لیا تو حصر صحیح نہیں ہے. سمجھے ہو؟